آج الحمدللہ مسلمانوں نے چھٹی تراویح میں قرآن مجید کو سماعت فرمایا ہے۔ اور چھٹی تراویح میں آج اللہ کے فضل و کرم سے 7واں پارہ مکمل جو ہے اس کو سنا گیا ہے۔ عزیز دوستوں، ساتھیوں، اللہ رب العالمین ہمارے خالق اور مالک ہیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی لحاظ سے جو ایجاد کرنے والے موجد یا کوئی بھی کمپنی، وہ الیکٹرانکس کی کمپنی ہو یا کسی اور اس طرح کے اشیاء کی کمپنی ہو، جب وہ اپنی کوئی پروڈکٹ بناتی ہے تو اس کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کتاب اس پروڈکٹ کے اندر جو ہے وہ رکھی ہوئی موجود ہوتی ہے۔ اگر کوئی موبائل بناتا ہے تو موبائل کی کمپنی کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ موبائل کے ڈبے میں ایک بک ہوتی ہے۔ اگر کوئی الیکٹرانکس کی اشیاء جو ہے وہ سیل کرتا ہے تو اس کے ڈبے کے اندر ایک کیٹلاگ بک ہوتی ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی ان چیزوں کو آپ اس بک کی مدد سے، اس بک کی رہنمائی میں استعمال کریں۔ اس کیٹلاگ بک کے اندر جو رہنمائی کی ہوتی ہے، اگر اس کی رہنمائی میں ہم اس سامان کو استعمال کرتے ہیں تو سامان صحیح طریقے سے رن ہوتا ہے، چلا کرتا ہے۔ لیکن اگر اس کیٹلاگ بک کی ہدایت کے الگ رقم ہم اپنی مرضی سے ان اشیاء کی یا ان الیکٹرانکس کی چیزوں کی آپریٹنگ کریں گے تو پھر جو ہے اس میں خرابی کا امکان ہے۔ ہمارے خالق و مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حیوانات اور جمادات کو، بڑے بڑے پہاڑ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں اور زمین پر ان کو میخوں کی طرح گاڑ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے سمندر جو ہے وہ بہا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے مضبوط آسمان بنائے اور اس میں سورج، چاند و ستارے روشن فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے اسی طرح انسان کو تخلیق کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمام چیزیں جو ہیں بنائی، لیکن میری تخلیق کا شاہکار جو ہے وہ حضرت انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس انسان کو پیدا کیا تو اس انسان کو یوں ہی آزاد نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس انسان کی رہنمائی کے لیے، اس انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو، رسولوں کو، نبیوں کو مبعوث فرمایا، تاکہ وہ اس انسان کی رہنمائی کریں کہ اس انسان کو کس طرح اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی اس انسان کو، کیونکہ وہ اس انسان کے موجد، خالق و مالک ہر چیز کے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب میرا رب العالمین کا ہے، ہر چیز کا مالک میرا رب ہے۔ تو جانتے تھے کہ میں اب جو یہ مخلوق بنانے جا رہا ہوں اس کو بھی ایک کیٹلاگ بک کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو تخلیق کیا، پھر اس کی رہنمائی کے لیے جو نبی بھیجے، ان نبیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی آسمانی کتب نازل فرمائی۔ 4 بڑی آسمانی کتابیں توریت، زبور، انجیل اور قرآن پاک ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے صحیفے جو ہے صحف ابراہیم و موسیٰ کے صحیفے جو ہے اپنے نبیوں پر جو ہے وہ اتارے، تاکہ انسانوں کی رہنمائی کی جا سکے۔ ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور پھر آپ کے ساتھ یہ قرآن مجید جو ہے وہ آپ کے قلب پر نازل فرمایا۔ یہ کیٹلاگ بک ہے۔ اگر اس کیٹلاگ بک، یہ درس انقلاب قرآن مجید والفرقان الحمید، اگر اس کے بتائے ہوئے طریقے پر
اس کیٹلاگ بک کے مطابق اگر انسان اپنے روز و شب گزارے گا، اپنی معاشرت اس کے مطابق ڈھالے گا، اپنی سیاست اس قرآن کے دستور کے مطابق ڈھالے گا، اپنی ریاست اس قرآن مجید کے مطابق چلائے گا، تو پھر وہ ناکام و نامراد نہیں ہوگا، جو ہے کامران ہوگا، وہ اس کو فوز و کامیابی ملے گی اللہ کی طرف سے۔ تو عزیز دوستو ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کو یوں ہی چھوڑا کی ہدایت کے لیے، پھر اس نے بتایا کہ کس طرح بسر کرنی ہے۔ آج جو شروع کی گئی اس میں اس سے پہلے کی آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے۔ ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں اور ان میں غرور نفس نہیں ہے۔ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، کہ جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں، وہ بول اٹھتے ہیں پروردگار ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ تو عزیز دوستو ساتھیو، یہ بات بالکل ثابت بھی ہے کہ جو لوگ تبلیغ کے لیے دنیا بھر میں نکلتے ہیں، جب وہ تبلیغ کرتے ہیں تو یہود و نصارہ کے مقابلے میں یہود جو ہے اس تبلیغ پر ان کا لبیک کہنے کا ریشو بہت کم ہے۔ 100 میں سے یا 200 میں سے ایک یہودی جو ہے وہ بات سنتا ہے، لیکن نصرانی جو ہے قرآن بتا رہا ہے کہ ان کے دل نرم ہیں، اس قرآن کو سنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے دل میں ایک نرمی پیدا کرتا ہے۔ عزیز دوستو ساتھیو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کے حوالے سے جو ہے اس میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ وہ کس چیز کو حلال کرتا ہے اور کس چیز کو حرام جو ہے قرار دیتا ہے۔ یہ مشرکین یہودی اپنی طرف سے چیزوں کو جو ہے تو حلال و حرام کا انہوں نے معیار بنایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال کیا ہے اور حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام کیا ہے۔ اپنے اختیار سے کسی کو حلال کرو گے تو قانون الہی کے بجائے قانون نفس کی پیروی کرو گے۔ تو عزیز دوستو ساتھیو، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کے بھی معیارات بتا دیے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کر دیا ہے ان کو کوئی حرام نہیں کر سکتا، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے ان کو کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد دوسری بات جو اس میں بتائی گئی ہے کہ عیسائی راہبوں، ہندو جوگیوں، بدھ مت کے بخشوں اور اشتراکی متصوفین کی طرح رہبانیت اور قطع لذات کا طریقہ اختیار نہ کرو، یعنی اپنے اوپر جو اللہ نے حلال چیزیں کر دی ہیں اس کو حرام مت کرو، کیونکہ مذہبی ذہنیت کے نیک مزاج لوگوں میں ہمیشہ سے یہ میلان، یہ رجحان رہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نفس کے اوپر تھوڑا سا دباؤ ڈالا جائے تو شاید جو ہے ہم اللہ کے بہت قریبی اور پاکباز بن جائیں گے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہمیں منع کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو دنیاتی لذتوں سے محروم کرنا اور دنیا کے سامان زیست سے تعلق توڑنا بجائے خود ایک نیکی ہے اور خدا کا تقرب اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ فلسفہ غلط ہے۔ صحابہ کرام میں بھی بعض لوگ ایسے تھے جن کے اندر یہ ذہنیت پائی جاتی تھی کہ خدا کا تقرب اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ جب حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بعض صحابیوں نے یہ عہد کیا ہے کہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھیں گے اور رات کو
बिस्तरों पर ना सोएंगे बल्कि जाग जाग कर इबादत करेंगे, गोश्त और चिकनाई इस्तेमाल ना करेंगे, औरतों से वास्ता ना रखेंगे। उस पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और फरमाया कि मुझे ऐसी बातों का हुक्म नहीं दिया गया है कि तुम्हारे नफ्स के भी तुम पर हुकूक हैं। रोजा भी रखो और खाओ और पियो भी, रातों को क़याम भी करो भी। यानी नफ्स मार कर है कि गोशा नशीनी इख्तियार करना, तो ये तो ईसाई और यहूदी उनकी रहबानियत और पादरी करते थे, मुसलमानों का ये शीवा नहीं है। क्योंकि मुसलमान कि तुम रोजा भी रखो और खाओ और पियो भी, तुम रातों को क़याम भी करो और सो भी। मुझे देखो, मैं सोता भी हूँ और क़याम भी करता हूँ, रोजे भी रखता हूँ और नहीं भी रखता, गोश्त भी खाता हूँ और घी भी। बस जो मेरे तरीके को पसंद नहीं करता वो मुझसे नहीं। फिर फरमाया ये लोगों को क्या हो गया है कि उन्होंने औरतों को और अच्छे खाने को और खुशबू और नींद और दुनिया की लज्जत को हराम कर दिया है। जो इब्तिदा में मैंने बताई थी कि मेयार अल्लाह ताला ने रख दिया है कि जिन चीज़ों का अल्लाह ने हलाल कर दिया वो हलाल है, जिन चीज़ों को अल्लाह ने हराम कर दिया वो हराम है। हम कौन होते हैं ये करने वाले? इस नियत से लोग करते थे कि शायद अपने नफ्स को हम थोड़ा सा तकलीफ दें तो शायद हमारा तज़किया जो है बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मना फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तो तुम्हें ये तालीम नहीं दी है कि तुम राहिब और पादरी बन जाओ। मेरे दीन में ना औरतों और गोश्त से इज्तनाब करो, ना गोश्त नशीनी इख्तियार करो। ज़ब्त नफ्स के लिए मेरे यहाँ रोज़ा है। रहबानियत के सारे फायदे यहाँ जिहाद से हासिल होते हैं। अगर अपने नफ्स को मजबूत बनाना चाहते हो तो भी जिहाद के लिए हम लोग तैयार हो। जब भी जिहाद का हुक्म हो तो भी तुम्हारा नफ्स जो है तुम्हें कहीं रोक ना दे कि कहाँ अल्लाह के रास्ते में लड़ने जा रहे हो, वहाँ तो मारे जाओगे, वहाँ तो मौत का खौफ होगा। यहाँ तो अगर तुम्हारी फसलें पकी हुई हैं तो उनका क्या होगा, तुम्हारी दुकानें, तिजारत और कारोबार का क्या होगा। फिर जो नफ्स जो है उनको जो है सब्ज़ बाग दिखाता है और जो है दुनिया की चीज़ों पे, दुनिया की तरफ रग़बत दिलाकर जिहाद से मुंह मोड़वाता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ज़ब्त नफ्स के लिए मेरे यहाँ रोज़ा है और रहबानियत के सारे फायदे यहाँ जिहाद से हासिल होते हैं। अल्लाह की बंदगी करो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो, हज और उम्रा करो, नमाज कायम करो और ज़कात दो। तुमसे पहले जो लोग हलाक हुए वो इसलिए हलाक हुए कि उन्होंने अपने ऊपर सख्ती की, तो जब उन्होंने खुद अपने अल्लाह ने भी उन पर सख्ती की। ये उन्हीं के बकाया हैं जो तुमको खानकाहों में नजर आते हैं। ये ऐसी जगहों पे नजर आते हैं कि जहाँ गैर अल्लाह के नाम पे नज़र नियाज और चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं। इस सिलसिले में बाज़ रिवायत से यहाँ तक मालूम होता है कि एक सहाबी के मुतालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि वो एक मुद्दत से अपनी बीवी के पास नहीं गए और शब और रोज़ इबादत में मशगूल रहते हैं, तो आपने बुलाकर उनको हुक्म दिया कि अभी अपनी बीवी के पास जाओ। उन्होंने कहा मैं रोज़े से हूँ, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, रोज़ा तोड़ दो और जाओ। यानी ये रहबानियत, ये पादरियत इस्लाम में नहीं है। इस्लाम एक पूरा निज़ाम जो है देता है जिसमें हलाल और हराम के सारे मेयारात अल्लाह ताला ने बता दिए। जिन चीज़ों को अल्लाह ने हलाल कर दिया वो हलाल है, जिनको हराम कर दिया वो हराम है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में एक खातून ने शिकायत पेश की कि मेरे शौहर दिन भर रोज़ा रखते हैं और रात भर इबादत करते हैं और मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखते। रज़ी अल्लाह अन्हु ने मशहूर ताबई बुजुर्ग काब बिन सोरुल अर्ज़ी को उनके मुकदमे की समाअत के लिए मुकर्रर किया और उन्होंने फैसला दिया कि इस खातून के शौहर को 3 रातों के लिए इख्तियार है कि जितनी चाहे इबादत करें, मगर चौथी रात लाज़िमन उनकी बीवी का हक है। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वला तातदू और हद से तजावुज़ ना करो, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, और अल्लाह को जो है ज्यादती करने वाले सब नापसंद है। हद से तजावुज़ करना
वसी मफहूम का हामिल है। हलाल को हराम करना और खुदा की ठहराई हुई पाक चीज़ों से इस तरह परहेज करना कि गोया वो नापाक हैं, की बजाय खुद एक ज़्यादती है। फिर पाक चीज़ों के इस्तेमाल में इसराफ और इफरात भी ज़्यादा होती है। फिर हलाल की सरहद से बाहर कदम निकालकर हराम के हदूद में दाखिल होना भी ज़्यादती है। अल्लाह को ये तीनों बातें नापसंद है। अजीज दोस्तों, साथियों, इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिर एहराम की हालत में खुश्की का शिकार जायज़ नहीं, और काबे और उसके इर्द गिर्द का इलाका हराम करार दिया गया। इसको पनाह हासिल हो गई। इसको हम मुशरिकीन ने बाज़ जानवरों को हराम करार दे रखा था, तो उनके मुख्तलिफ नाम रखे हुए थे, मसलन बहीरा, साहिबा, वसीला और हाम वगैरह। अल्लाह ताला ने तरदीद फरमाई कि अल्लाह ताला ने इनमें से किसी को भी हराम करार नहीं दिया। उसके बाद सूरत के आखिर में हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का तज़किरा है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने इनामात याद दिलाएंगे, जिनमें मायदा का भी हिस्सा होगा, जिसके नाम पे सूरह मायदा थी। आखिर में अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे कि आपने लोगों को कहा था कि मेरी और मेरी माँ की इबादत करो, कि हम तो आपकी ज़ात को शिर्क से पाक समझते हैं। मेरी मजाल नहीं कि मैं ऐसी बात कहूँ जिसका मुझे हक नहीं। अगर मैंने ऐसे कहा होता तो आपको यकीनन मालूम हो जाता। आप वो बातें जानते हैं जो मेरे दिल में पोशीदा हैं, और मैं आपकी पोशीदा बातों को नहीं जानता। यकीनन आपको तमाम छिपी हुई बातों का पूरा पूरा इल्म है। ये आयत नंबर 117। उसके बाद सूरतुल इनाम शुरू हुई। अरबी ज़बान नाम चौबायों कहते हैं। अरब के मुशरिकीन मवेशियों के बारे में बहुत से गलत अकीदे रखते थे। मसलन इन मवेशियों को बुतों के नाम पर वक्फ करके उनका खाना हराम समझते थे। क्योंकि इस सूरत में इन बेगुनाह अकायद की तरदीद की गई है, इसलिए सूरत का नाम सूरतुल इनाम रखा गया है। बाज़ रिवायत से मालूम होता है कि चंद आयात को छोड़कर ये पूरी सूरत एक ही मरतबा नाज़िल हुई है। ये सूरत चूँकि मक्का मुकर्रमा के उस दौर में नाजिल हुई थी जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत, इस्लाम की दावत अपने इब्तिदाई दौर में थी, और इसलिए इसमें इस्लाम के बुनियादी अकायद यानी तौहीद, रिसालत और आखिरत को मुख्तलिफ दलाइल के जरिए साबित किया गया है। कि इन अकायद पर जो एतराज़ात कुफ़ार की तरफ उठाए जाते हैं, उनका जवाब दिया गया है। कुफ़ार की तरफ से मुसलमानों का उस दौर में तरह तरह के मज़ालिम जो है उठाए जा रहे थे, तो इसलिए इस सूरत में मुसलमानों को तसल्ली भी दी गई है। और कुफ़ार मक्का अपने मुशरिकाना अकायद के नतीजे में जिन बेहुदा रस्मों और बेबुनियाद ख्यालात में मुब्तला थे, उनकी तरदीद भी इस सूरत में बयान की गई है। इस सूरत की इब्तिदा में अल्लाह ताला ने की हम्दो सना जो है फरमाई है। अल्लाह ताला ने कुदरत खुदाबंदी से बेशुमार निशानियों से दलील लाई गई है, जो दुनिया में चारों तरफ फैली हुई है। यानी ये आसमान किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। ये ज़मीन किसने बिछाई? अल्लाह ने बिछाई। इस समंदर के अंदर जो है ये पानी को किसने जो है इसको यानी जो पानी उछल रहा है, ठाटे मारता बनाया। ये रोशन चिराग सूरज जो पूरी दुनिया को रोशनी फराहम कर रहा है, ये किसने बनाया? यानी अल्लाह की वहदानियत के लिए यकीन करने के लिए ये दलाइल काफ़ी थे। अल्लाह ताला ने इसीलिए कुरान में उनको जो है दलाइल से साबित किया। और उसके बाद जो है दूसरा रुकू में इनको इन कुफ़ार को जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तमस्सुल करते थे, अंजाम बस से डराया गया है और बतलाया गया है कि इन सरकशों को कोई सज़ा न मिलने पर ये मुतमईन ना हो जाएं कि उनसे अमाल की बासपुस नहीं होगी और इस पर सज़ा नहीं होगी। बिलाशुबा क़यामत के दिन ये सब जज़ा और सज़ा उस वक्त उनके अमाल की बासपुस और सज़ा का मामला होगा। तीसरे रुकू में मैदान हश्र का नक्शा खींचा गया है और कुफ़ार और मुशरिकीन मुजरिमाना हैसियत से नादिम और शर्मिंदा खड़े होंगे
اور ان کے حق میں یہ فیصلہ ہوگا کہ اب اپنے انکار اور تکذیب کی وجہ سے تم عذاب جہنم کا مزہ چکھو۔ اس کے بعد دنیاوی زندگی کی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ دنیاوی زندگی تو ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور یقین جانو کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے آخرت والا گھر کہیں زیادہ بہتر ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، بے شک فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اور پھر جس نے اللہ کو یاد کیا اور نماز پڑھی، حیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، بلکہ یہ دنیا کی زندگی کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں جبکہ آخرت کی زندگی بہتر اور دیر پا ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ اولین جو ابتدائی صحیفوں میں بھی یہ باتیں موجود۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ آج اس دنیا کے اندر مومن ایسے رہتا ہے کہ جیسے کوئی قیدی جیل میں رہتا ہے کہ بس جیل میں کس طرح وہ زندگی گزارتا ہے کہ اسے بس اس جیل سے بالآخر جانا ہوتا ہے، نکلنا ہوتا ہے، رہنا ہوتا ہے۔ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس میں بھی ہمیں صرف اس طرح زندگی گزارنی ہے کہ بالآخر ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے، بالآخر اس دنیا کو جو ہے ختم ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے اور سب کو اللہ کے حضور پیش ہو جانا ہے۔ اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی اس دنیا کے اندر تم جو بوؤ گے آخرت میں وہ کاٹو گے۔ اس دنیا میں تم نیک اعمال بوؤ گے، آخرت میں نیک اعمال کا بدلہ جنت پاؤ گے۔ اس دنیا میں تم کفر و شرک جو ہے اس کی جو ہے دعوت پھیلاؤ گے، اس کا چلن عام کرو گے، آخرت میں اس کے اجر کے طور پہ تم جہنم کا مزہ چکھو گے۔ اس دنیا میں تم فساد پھیلاؤ گے، لوگوں کا قتل عام کرو گے، آخرت میں جہنم کا مزہ چکھو گے۔ اس دنیا میں تم اتفاق اتحاد کی دعوت دو گے، اس دنیا میں محبت کی دعوت دو گے، اس دنیا میں لوگوں کو جو ہے جوڑنے کی دعوت دو گے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں جنت عطا فرمائے گا۔ اس دنیا میں تم اس دنیا کے اندر لوگوں کو تم فساد پہ جو ہے ان کو ابھارو گے، تم قومیت کے نام پہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرو گے، تم مسلک کے نام پہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرو گے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آخرت میں تمہیں جو ہے وہ عذاب کا مزہ چکھائے گا۔ عزیز دوستو ساتھیو، جب کفار و مشرکین اتنے واضح دلائل کے بعد بھی انکار کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج پہنچ غمگین ہو جاتے اور بہت پریشان ہو جاتے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ چنانچہ ارشاد فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان سے آپ کو رنج ہوتا ہے، کیونکہ یہ دراصل آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا، اور پھر جس طرح انہیں جھٹلایا گیا اور تکلیفیں دی گئی اس پر انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کو پہنچ گئی، اور کوئی نہیں جو اللہ کی باتوں کو بدل سکے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا فرمائے تھے، جن میں سب سے بڑا معجزہ خود قرآن کریم تھا، کیونکہ آپ کے امی ہونے کے باوجود یہ فصیح و بلیغ کلام آپ پر نازل ہوا، جس کے آگے بڑے بڑے ادیبوں اور شاعروں نے گھٹنے ٹیک دیے، اور کسی نے وہ چیلنج قبول نہ کیا جو سورہ بقرہ میں دیا گیا تھا کہ فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہا ہے، اور پھر وہ نہیں لا سکے۔ عزیز دوستو ساتھیو، عرب کے جو شاعر تھے، عرب کے جو بڑے بڑے دانشور اور ادیب تھے، انہوں نے اس قرآن کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، اور جب اس قرآن کی جو کو انہوں نے سنا تو ان کے اوپر اس قرآن نے اثر کیا، اور بہت سارے لوگ جو ہیں جو مسلمان ہو گئے۔ عزیز دوستو ساتھیو، یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں بھی اشارتاً فرمائی ہے۔ فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ ہدایت و گمراہی اللہ کے قبضے میں ہے،
اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کے اختیار سو کی وجہ سے گمراہی میں پڑے رہنے دیتا ہے۔ آیت نمبر 38 میں ارشاد فرمایا کہ مرنے کے بعد دوسری زندگی سے انسانوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ تمام جانوروں کو بھی قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ تو ایک حدیث شریف میں ہے کہ جانوروں نے دنیا میں ایک دوسرے پر جو ظلم کیے ہوں گے، میدان حشر میں مظلوم جانوروں کو حق دیا جائے گا کہ وہ ظالم سے بدلہ لے۔ اس کے بعد چونکہ وہ حقوق اللہ کے مکلف نہیں ہیں، اس لیے ان کو دوبارہ موت طاری کر دی جائے گی۔ یہاں اس حقیقت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مرنے کا انکار کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے دلائل کے ذریعے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی ہے۔ عزیز دوستو اور ساتھیو، آیت نمبر 40-41 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے جو خدا کا شریک بتائے پوچھئے کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے، قیامت ہی آ جائے، تو اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ ایسے سب وقت میں تو مشرکین بھی اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں اور جن کو شریک ٹھہراتے تھے ان سب کو بھول جاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ وقت اللہ کو پکارتے ہو، رات کے اوقات میں بھی اللہ کو پکارنا چاہیے۔ قریش مکہ کے کچھ سرداروں نے یہ کہا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد غریب اور کم حیثیت کے لوگ بکثرت رہتے ہیں، ان کے ساتھ آپ علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنا ہماری توہین ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اپنی مجلس سے نکال دیں تو ہم آپ کی بات سننے کے لیے آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں آیت نمبر 52 میں ارشاد فرمایا کہ ان کے حساب میں جو اعمال ہیں ان میں سے آپ پر نہیں ہے، اور آپ کے حساب میں جو اعمال ہیں ان میں سے کسی کی ذمہ داری ان پر نہیں، جس کی وجہ سے آپ انہیں نکال باہر کریں اور ظالموں میں شامل ہو جائیں۔ عزیز دوستو ساتھیو، جو دعوت دوسرے انبیاء علیہ السلام نے بھی اپنے دور میں دی، سورہ انعام کی آیت 83 تا 86 میں سے 18 انبیاء کرام علیہ السلام کے نام مذکور ہیں کہ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے وحی سے مشرف فرمایا تھا۔ ان کے علاوہ بھی بے شمار انبیاء گزرے ہیں جن کے نام قرآن کریم میں مذکور نہیں ہیں، کیونکہ 1,24,000 انبیاء اور پیغمبر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، لیکن نام سب کے قرآن میں مذکور نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خصوصیت حاصل ہے کہ ان کی قوم نے ان کو نہیں مانا، مگر ان کے بعد تقریباً ہر قوم نے ہی ان کو تسلیم کیا، حتیٰ کہ مشرکین عرب جو نبوت و رسالت کے ہی منکر تھے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے تھے۔ چنانچہ انہی اہل عرب سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ پیغمبر ہو سکتے ہیں اور ان کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے تو یہ کہنا کیسے درست ہو سکتا ہے کہ نبوت کوئی چیز نہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول بنا کر بھیجنے میں آخر کون سی اشکال کی بات ہے، جبکہ آپ کی نبوت کے دلائل روز روشن کی طرح واضح ہیں۔ عزیز دوستو ساتھیو، ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 108 میں ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، جن جھوٹے معبودوں کو یہ لوگ اللہ کے بجائے پکارتے ہیں تم ان کو برا نہ کہو، جس کے نتیجے میں یہ لوگ جنت کے عالم میں حد سے آگے بڑھ کر اللہ کو برا کہنے لگیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں اگرچہ جن دیوتاؤں کو کافر اور مشرک خدا مانتے ہیں ان کی حقیقت کچھ بھی ہو، لیکن اس آیت میں مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ کافروں کے سامنے ان کے لیے نازیبا الفاظ استعمال نہ کریں، کہیں اس کے جواب میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی نہ کر بیٹھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی کام بذات خود جائز یا مستحب ہو لیکن اندیشہ ہو کہ اس کے نتیجے میں کوئی دوسرا شخص گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے تو اس صورت میں وہ ناجائز یا مستحب کام کو چھوڑ دینا چاہیے۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالیاں نہ دیا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ، والدین کو کون گالی دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے باپ کو گالی دو گے تو وہ تمہارے باپ کو گالی دے گا،
گویا تم نے خود اپنے باپ کو گالی دی۔ یعنی اتنا اچھا ہمارا دین اسلام کہ ہمیں کافروں کو جو ہے ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی برا کہنے سے جو ہے ہمیں منع کرتا ہے۔ اتنا اچھا ہمارا دین اسلام ماں باپ کو بھی گالی دینے سے منع کرتا ہے، تو یہ کیا ہو گیا ہے کہ آج کی امت مسلمہ فرقے ہو گئی ہے۔ آج ذرا سی بات پر چھوٹے چھوٹے گروہ بنا لیے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ میں ایک مثال اپنے دروس قرآن میں اکثر دیا کرتا ہوں اور آج بھی مثال دے کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ہمارے محلے میں جہاں ہماری رہائش ہے ایک مسجد بلال ہے جو اہل سنت والجماعت کی ہے، اور دوسری مسجد حنفیہ ہے جو مسلک دیوبند کی ہے۔ لیکن اس علاقے میں اگر ایک برادری کے لوگ رہتے ہیں، ایک مخصوص برادری ہے، ایک کمیونٹی ہے، ان میں سے اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اگر اس کی نماز جنازہ بلال مسجد میں ہوتی ہے تو سارے لوگ جو اپنی عام نمازیں حنفیہ مسجد میں پڑھتے ہیں اس کی نماز جنازہ میں بلال مسجد میں شرکت کرتے ہیں، اور اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کی نماز جنازہ حنفیہ مسجد میں ہوتی ہے تو پڑھتے ہیں تو اس کی نماز جنازہ میں حنفیہ مسجد جاتے ہیں۔ یعنی اس وقت برادری کی وجہ سے وہ دیوبندی بریلویت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ ہم اپنی اس چیز کو، اپنی اس نفرت کو یا اپنی اس مسلکیت کو پورے کے پورے اسلام کے حوالے سے ختم کر دیں تو انشاءاللہ العظیم یہ دنیا ایک جو ہے گلے گلزار بن جائے گی، یہ دنیا ایک امن کا گہوارہ بن جائے گی، یہ شہر ایک امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ جو محبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بانٹی تھی آپس میں، صحابہ کرام ایک دوسرے کے لیے بہت رحیم اور مہربان اور مشفق ہوتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین آمنوا معه والذین کفروا اشداء علی الکفار، کہ یہ کفار کے اوپر شدید ہیں اور رحماء بینہم، اور آپس میں رحیم ہیں۔ والذین معه اشداء علی الکفار، کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کفار پر شدید ہیں، آپس میں بہت رحم دل ہیں۔ ہمیں آپس میں مسلمانوں کو بہت رحم دل بننا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو حقوق رکھے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق، پڑوسیوں کو بھی اپنے حقوق ادا کرنے ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ یعنی کتنی وعید ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات فرمائی کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے تو اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو بے رب سی گفتگو آپ کے سامنے رکھی ہے اس میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں ان سب باتوں کو قرآن کے ترجمے کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تفسیر سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔